میں نے یہ کہا تھا کہ نصیر کا معنی ہمیشہ ہمیشہ مدد کرنے والا ہے، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے، تو بعد از وصال بھی مولا علی مشکل کشاں ہے، بعد از وصال بھی۔ بڑی اہم ایک بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے وصال کے بارے میں روایات ویسے بے شمار ہیں، اس میں اختلاف ہے، اور یہ جو حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف وہ رحمت کا باعث ہے، تو کبھی سوچا وہ رحمت کا باعث کیوں ہے؟ وہ رحمت کا باعث اس لیے ہے کہ کسی مسئلے میں علماء کی رائے بدل جائے، ایک نہ رہے، عوام کے لیے سہولت ہوتی ہے جس پہ مرضی عمل کر لیں۔ اس لیے کہا کہ اختلاف رحمت کا باعث ہے۔ تو آپ کے وصال کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی سن لیں، وہ یہ جب مولا علی کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے شہزادوں کو وصیت کی، حسنین کریمین کو، فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین زندگی ساری جنگوں میں گزر گئی ہے، زندگی ساری جہاد میں گزری، بڑے بڑے سورمے سامنے آئے مگر ٹک نہ سکے، بڑے بڑوں کے بڑے بڑے میں نے مار دیے، بڑے بڑوں کے بڑے بڑے میں نے مار دیے، کوئی شخص بھی مجھ سے بدلہ نہیں لے سکا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میرے وصال کے بعد لوگ حسد میں آ کے میرے قبر کی توہین نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں، تو فرمایا ایسا کرنا میری تدفین کو خفیہ رکھنا، اور بس نسل در نسل آگے بتاتے جانا، سینہ در سینہ، اس مولا کو جب منظور ہوا تو وہ راز دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ یہ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اس روایت کے مطابق مولا علی کا جب وصال پاک ہوا تو نجف اشرف میں آپ کی تدفین ہوئی، خفیہ رکھی گئی۔ وقت گزر گیا، مولا علی شیر خدا، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا دور آیا، اور بادشاہ وقت تھا ہارون الرشید۔ آپ سب اگر اس کی تاریخ کو پڑھیں تو ہارون الرشید کو بڑا شوق تھا شکار کھیلنے کا۔ شکار کھیلنے گیا جنگل میں داخل ہو رہا ہے تو اس نے منظر یہ دیکھا کہ جنگل کے اندر سے ایک ہرن باہر آ رہا ہے دوڑتا ہوا، اور اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، اور ہرن گھنے جنگل میں نہیں گیا، گھنے جنگل سے باہر آ رہا ہے، اور باہر آ کے ایک جھاڑی کے پاس آرام سے بیٹھ گیا، اور شیر تھوڑی دور ہو کے بیٹھ گیا۔ اب شیر اس انتظار میں کہ یہ یہاں سے اٹھے اور میں اس کو اچک لوں۔ ہارون الرشید یہ سارا منظر دیر تک آنکھوں سے دیکھتا رہا، بہت دیر ہوئی تو شیر بھی مایوس ہو کے چلا گیا۔ ہارون الرشید تجسس کی کیفیت میں آ گیا اپنے محل، آ کے اس نے دربار لگایا، وزیروں کو مشیروں کو اکٹھا کیا، واقعہ سارا سنایا، اور سنا کے کہا اب مجھے بتاؤ وہ جھاڑی کیا ہے، یہ واقعہ کیوں ہوا ایسا؟ تو کسی نے کوئی تخمینہ لگایا، کسی نے کچھ، مطمئن کوئی نہ ہوا، تو کسی مشیر نے کہا حضور یہ کو پھر صاحب نظر ہی بتا سکتا ہے۔ پوچھا پھر ڈھونڈو انہوں کوئی صاحب نظر، تو کسی نے کہا امام موسیٰ کاظم موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اب امام موسیٰ کاظم ان کے پاس جب گئے تو جب آپ نے سنا تو پھر رو پڑے، فرمایا لگتا یہ ہے کہ راز افشا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا ہارون الرشید وہ جھاڑی نہیں ہے، وہ میرے جد امجد مولا علی کی قبر پاک ہے۔ پھر ساری بات سنائی، یہ واقعہ تھا۔ اس نے کہا بتائیں وہ شیر اور ہرن یہ کیا ہے؟ فرمایا سمپل سادی بات ہے، وہاں اللہ کا شیر سویا ہوا ہے، اور ہرن سمجھتا تھا کہ مشکل کشاں ہے۔ کاش آج کا انسان جانوروں جیسی عقل ہی لے لے، اس کو پتا تھا مشکل کشاں۔ فرمایا جہاں اللہ کا شیر سویا ہو، دنیا کے شیر کی کیا مجال ہے کہ کسی کی جان لے لے۔ بعد از وصال بھی مشکل کشاں مولا علی ہیں۔ جن کے بچے آرمی میں ہیں وہ بتائیں ذرا، پاک آرمی میں سب سے زیادہ جو بہادری کے جوہر دکھاتا ہے اس کو کیا انعام دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر۔ تو نشان حیدر منڈی کے کسی بابا حیدر کے نام پہ نہیں ہے، نشان حیدر مولا علی کے نام پہ ہے۔ پاکستان کے بانی کا نام کیا ہے؟
بولے نہ مولا نہ محمد علی جنا ہے. گویا پتہ یہ چلا پاکستان پر مولا علی ان کی توجہات کا سایہ ہے. یہ تو 70 سال ہوئے ہیں نا, 100 سال گزر جائیں, 200 سال گزر جائیں, اس ملک کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ اس پر ان نفوس قدسیہ کا سایہ ہے جن کا نام مولا علی شیر خدا. اس کی آزادی کے سورج کو کبھی گرہن نہیں لگے گا. تو یہ آپ کی شان نصیریت ہے. ہر جنگ میں مولا علی مشکل کشاں ہے. آج بھی کوئی نیت صمیم قلب سے ان کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ توجہ کرتے ہیں, مشکل کشائی ہوتی ہے, حاجت روائی ہوتی ہے.